چونکہ آپ سب کے سامنے ہے کہ پہلے جو الیکشن ہوئے تھے، الیکشن میں کس طرح لوگوں کی خرید و فروخت کی گئی، حکومت انوالو ہوئی، اور اسی وجہ سے ہوئی کہ تاکہ ان کے خلاف کو بات نہ کر سکے۔ اور بار کونسل کے اب جو اکابرین اس وقت جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، ان کا یہ کہنا کہ کسی قسم کی کوئی سٹرائک نہیں ہو سکتی، تو سن لیں، ہم سٹرائک بھی کریں گے، ہم تحریک کی کال بھی دیں گے، ہم ہر جمعرات کو اپنے موقف کو سامنے رکھیں گے، اور یہ کارواں چلتا رہے گا، یہ نہ رکے گا، نہ اس کے سامنے کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ہوگا، ہوتا رہے گا، اور آپ کی ذاتی خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی ذاتی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں چاہتے ہو کہ لوگوں کی زبان بندی ہو، لوگوں کے حقوق کی بات نہ ہو، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات نہ ہو۔ اب تو آپ لوگوں کی وجہ سے، یہ وہی وہ کابرین ہیں جن کی وجہ سے کسی وکیل کا گھر محفوظ نہیں رہا، جن کی وجہ سے کسی عام شہری کا گھر محفوظ نہیں رہا، جو پولیس ہے وہ دم دناتی پھر رہی ہے۔ اور یہی وجہ ہے ان لوگوں کی اس بات کی وجہ سے آج آپ سب پبلکلی جانتے ہیں کہ جوڈیشری کا کیا حال ہے۔ کوئی جوڈیشری کا جج مجھے لاہور ہائی کورٹ میں پوائنٹ آؤٹ کر کے دیکھے، جو دو چار دوست تھے بچے کچے، اب وہ بھی کوئی نوٹس نہیں لیتے، وہ بھی جان چھڑا رہے ہیں، وہ بھی اپنی اس وقت ملازمت کا سما ہے۔ کوئی جج کسی ہائی کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل جج نہیں ہے، بلکہ ایک ملازم کی حیثیت اختیار کر گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں، باقی کو جج صاحبان ہیں، مختلف کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہیں، ہائی کورٹس ہیں، ان کو تنبیہ کی جائے کہ باز آ جائیں، مت کوئی ایسی حرکت کریں کہ کہیں حکومت کے خلاف آپ کی کوئی بات نہ ہو جائے۔ تو یہ نوئنگلی کیا جا رہا ہے۔ جوڈیشل سسٹم برباد ہو گیا تھا، اسے اس انداز سے ختم کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی جج کانسٹیٹیوشنلی کسی کے رائٹس، خواہ وہ کوئی ایک عام شہری ہو یا کوئی ایک پبلک ایٹ لارج کا ایشو ہو، کسی کے خلاف کوئی ایکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ کوئی جج لے رہا ہے نوٹس، نہ کسی جج نے لینا ہے، اس لیے کہ یہ جوڈیشری کو ایک ملازمت کی حیثیت دے دی ہے۔ ایک جج ایک ملازم بن گیا ہے، وہ اس کے پکس میں رہتا ہے، اور وہ اب اسی ڈر میں رہتا ہے کہ اگر میں حکومت کے خلاف کروں گا تو پھر مجھے کہیں اور ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ اور یہ جان بوجھ کر جو امینڈمنٹ کی گئی 26ویں 27ویں، اس میں جان بوجھ کر گورنمنٹ نے اپنا سفیر بڑھانے کے لیے، تاکہ ججوں کی جو جج صاحبان ہیں، جو انسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہیں، جوڈیشری کو دیکھتے ہیں، ان کی ویسے ہی حیثیت ہی ختم ہو جائے، ان کی وہ نمبرنگ اتنی نمبر گیم کر کے آپ نے اپنے جوڈیشل کمیشن میں نمبر گیم کر کے ان کو برباد کر دیا ہے، ان کو انڈرمائن کر دیا ہے، اور جوڈیشری کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ لیکن آپ نے یہ کہا کہ ہم سٹرائک نہیں ہوگی، سٹرائک بھی ہوگی، اور یہ کہا کہ یہ جوڈیشری انڈرمائن ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ چل رہے ہیں، بھلے چلتے رہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کوئی جج کیا ہے، کون ہے، کس طرح کا جج ہے، ہم ایک انسٹیٹیوشن کے لیے کھڑے ہیں، ہم نے انسٹیٹیوشن کے لیے بات کرنی ہے، انسٹیٹیوشن کے لیے بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ایک دن وقت آئے گا۔ وہ تاریخ پہلے بھی تھی، 10 لوگ اٹھے تھے، یہ تاریخ آج بھی ہے، ہم چل رہے ہیں، ورک کر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو ابھی کچھ بار کونسل کے باقی ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، پبلکلی کہتے ہیں یار چلو کچھ نہ کچھ تو آپ کر رہے ہیں نا، اور یہ لوگ معاشرے میں صرف خاموش ہیں، اور یہ ایک حد تک بات چلے گی، الٹیمیٹلی یہ ختم ہوگا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، اور انشاءاللہ العزیز یہ وعدہ کرتا ہوں، میرے مالک نے، اللہ نے چاہا تو یہ سسٹم ایسے نہیں چل سکتا، یہ سسٹم ریورس ہوگا، اس نے ریورس ہونا ہے، اور واپس جوڈیشری اپنی طاقت کے ساتھ آئے گی، اور اسے اپنے انداز سے کام کرنا پڑے گا، ورنہ یہ جج بھی سوچ لے گی کہ جس طرح یہ پبلک کے نمائندگان جو کانسٹیٹیوشن کو تباہ و برباد کر رہے ہیں، اگر انہیں جوتیاں پڑی تو ان ججز کو بھی جوتیاں پڑے گی۔ یہ ریئلائز کریں، آپ لوگوں نے سسٹم کو چلانا ہے، آپ اپنے آپ کو جج سمجھیں، کچھ نہیں ہوتا۔
ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے ریزائن کیا. اس میں اب منصور علی شاہ بھی ہے, آل دو ان کا کنڈکٹ اس وقت ڈفرینٹ تھا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شمس محمود مرزا صاحب انہوں نے ریزائن کیا, کوئی قیامت نہیں آ گئی, کوئی قیامت نہیں آ گئی. آپ سارے اکٹھے ہو کر طے کر لو کہ ہم نے کانسٹیٹیوشنلی کام کرنا ہے, کر کے تو دیکھو آپ کی دنیا کیسے عزت کرے گی. لیکن ایک اور بات ہے, بات کسی کی عزت کرنے کی نہیں ہے, بات کسی کے اور چیز نہیں ہے, آپ نے خدا کو بھی جواب دینا ہے. اور آپ ریئلائز کریں الٹیمیٹلی آپ نے جواب دینا ہے, اور جو جتنے بڑے عہدے پہ ہوتا ہے اس کا جواب دہی اتنی بڑی ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ ریئلائز کریں اور لوگوں کے حقوق کا خیال کریں اور کانسٹیٹیوشن کو آگے لے کر چلیں. اور جو 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کی جو ہماری کانسٹیٹیوشن پٹیشن پڑی ہوئی ہیں وہ لگائیں, فیصلے کریں, دیکھتے ہیں آپ کیا کرتے ہو, کیوں نہیں سوچتے, کیوں نہیں فیصلے کرتے. آپ جیسے بھی آئے ہو, جیسے بھی آپ کی حیثیت ہے, آپ فیصلے کریں. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس میں بھی اپلیکیشنز دے رہے ہیں, ان کو بھی لگوائیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, ہم نہیں رکیں گے, یہ کام چلے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ ریورس ہوگا سب کچھ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ موسیٰ خان صاحب, پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, ان کی کیبنٹ, محترم نائب صدر صاحب موجود ہیں, چھوٹا بھائی ہے فنانس سیکٹری, اس کے ساتھ ساتھ سرپرستی میں ہمارے ممبر پاکستان بار کونسل شفقت چوہان صاحب کی موجودگی, اشتیاق خان صاحب کی موجودگی, اور ممبران پنجاب بار کونسل کی جو موجودہ پروفیشنل گروپ کو وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ایک اصولی سیاست بار سیاست کو لے کے میرے بھائی بیٹھے ہیں رانا آصف صاحب. یہ سارے دوست اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں, آج بھی اس گفتگو کی یقین دہانی ہے, یاد دہانی ہے, بلکہ وہ اس لیے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں, ہم اس ووٹ کا حق ادا کر رہے ہیں جو بار کے رسپیکٹیبل ووٹرز نے, ممبرز نے ہمیں مینڈیٹ دیا کہ آپ رول آف لاء کی بات کریں, آپ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں, اور آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کریں. یقیناً ہمارا یہ سٹرکچر اس بات کے اوپر اپنی ذمہ داری کو پورا کر بھی رہا ہے اور کرتا بھی رہے گا. آپ سب کے روبرو ہے کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا گیا کہ جہاں پہ جو بھی لیجسلیشن ہوگی وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی, یعنی قرآن کریم, فرقان الحمید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسوب جو سنت ہے, حدیث ہے, اس کی روشنی میں ہوگی. تو اگر آپ دیکھیں تو اسلامی نظام ریاست, بہترین اور خوبصورت نظام ریاست, جس کے اصولوں سے روگردانی کرنے کی وجہ سے آج معاشرہ جو ہے وہ انحطاط کا شکار ہے, اس میں یہ کہا گیا کہ جو قاضی ہوگا وقت کا وہ اس وقت کے امیر المومنین کو بھی اپنے کٹہرے میں, عدالت میں بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اور آپ نے یہ کیوں کیا, اور وہ اتھارٹی رکھتا ہے کہ اس وقت کے امیر المومنین کے خلاف اگر وہ سمجھے کہ حقائق یا شہادت ناکافی